دو جوان جن کی آنکھوں میں امید کی چمک اور دلوں میں جوش کی لہر تھی، فٹ پاتھ پر قدم پا قدم بڑھتے ہوئے نائٹ کلب کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک بے قراری اور توقع کی جھلک تھی، جیسے وہ رات کی بے پناہ ممکنات کو چھونے کے لیے بےتاب ہوں۔ دروازے کی گھنٹی بجتے ہی ایک بھاری دروازہ کھلا اور سیکورٹی گارڈ نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے بے عیب سوٹ اور پیشہ ورانہ رویے نے ان کی مہارت کا اشارہ دیا۔ وہ محض باؤنسر نہیں بلکہ تفریح کی دنیا کے محافظ تھے۔ ان کی گہری نظریں اور کانوں میں لگے بلوٹوتھ ایئر پیس نے ان کی سنجیدگی کو ظاہر کیا۔ انہوں نے جوانوں کو احتیاط سے جانچا، ان کی مالیت اور سرپرستوں کے لیے ایک محفوظ رات کی ضمانت دی۔ ان کے گارڈز کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک گارڈ نے شائستگی سے ساری ہلایا اور انہیں اندر کی طرف رہنمائی کی۔ نائٹ کلب کے دھڑکتے دل کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں، جیسے وہاں کی ہوا میں امید کی خوشبو اور دھڑکتی بارس کی دھڑکنیں گل مل گئی ہوں۔ لائٹس اور ڈانس فلور کی دنیا میں ہنسی اور موسیقی کی تال میں جڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دہلیز کو پار کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، انہوں نے رات کے سفر کا آغاز کیا، ایک رات جو موسیقی، رقص اور متحرک گفتگو سے بھرپور تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پابندیاں ڈھیلی پڑ گئی تھیں اور عام دنیا میں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ داخلہ ان کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربے کا آغاز ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ داخلہ ان کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربے کا آغاز ہے، ایک افراتفری اور تحلیل کی رات، جہاں دنیا اور غیر معمولی تقدیر کے ڈانس فلور پر ٹکرائیں گے۔ دلوں کی گہرائیوں میں، جہاں سچائی کی آغوش میں اعمال کا وزن ہوتا ہے، ایک مقدس میدان میں ایمان کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں روح کی پاکیزگی کا امتحان ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ میں، جہاں لالچ کی لپیٹیں دولت کے پیچھے بھاگتی ہیں، سونے کی چمک، ہیرے کی جھلک، دنیا کی دولت، ایک بے ختم تعاقب میں، جنت کے باغات میں جہاں نیکیوں کا سلسلہ اور دعاؤں کی صدائیں گونجتی ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں ایمان کی دولت کو عدل کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ انسان اپنی نادانی میں دنیاوی چمک کے لیے جنت کی سکونت کو چھوڑتا ہے، دولت کے انبار لگا کر شان و شوکت کی راہ پر چلتا ہے، جہنم کی راہ پر قدم بڑھاتا ہے، لیکن مایوسی کی چادر نہ ڈال لے، امید کی کرن ابھی باقی ہے۔ توبہ کی راہ میں روح کی مرمت کا ایک موقع، ایک نئی شروعات کی امید۔ اسلام کی بخشش کی راہ میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، اعمال اور عقیدے کی نئی تعریف میں جنت کی راہ دوبارہ ملتی ہے۔ تو دولت کو اپنی تقدیر کا مالک نہ بنائیں، توازن کی تلاش میں رہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں اصلاح کا رستہ ہے، جنت کی آغوش میں واپسی کا انتظار ہے۔ جب دو نوجوان نائٹ کلب کی حد بندی کو پار کرتے ہیں تو ان کا استقبال ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو فضول خرچی اور زوال کی داستان کہتا ہے۔ ہوا میں سرخ روشنی کی لہریں ایک دوسری دنیا کی جھلک پیش کرتی ہیں، جیسے رات نے خود کو ایک شرارتی سرخی میں ڈال لیا ہو جو چھپے ہوئے فتنوں کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ ایک الیکٹرانک ڈیسک کمرے کو رنگین کلاؤڈ اسکوپ میں تبدیل کر دیتا ہے، جس سے ہر شخص پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ کانوں کی دھن اور قہقہوں کی گونج رمضان کی مقدس خاموشی کو پس پش ڈال دیتی ہے۔ اسٹیج پر ڈی جے میوزک کی پینٹونک لہروں میں گم، رات کے جوش و خروش کو اپنی انگلی پر نچاتا ہے۔ نیچے رقاص ایک بے ترتیب رقص میں مگن ہیں، جیسے انسانیت کی ایک الجھی ہوئی پہیلی ایک ساتھ مل کر رقص کر رہی ہو۔ یہ رقص کشش ثقل کو چکما دیتا ہے، جسم کے اعضاء لرز رہے ہیں، سر گھوم رہے ہیں اور ہاتھ فضاؤں میں بلند ہو رہے ہیں۔ ان کی ترکیب میں وہ رمضان کی پاکیزگی کو بھول کر شیطان کے بہکانے والے وسوسوں کے سامنے ہتھیار ڈال رہے تھے۔ رقص کی اس محفل میں، جہاں ہر طرف رنگین روشنیوں کی بہار تھی، نوجوان کے چہرے خوشی اور جوش سے دمک رہے تھے۔ ان کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوتے، سر گھومتے اور قدم تال سے تال ملا کر رقص کرتے۔ ان کی آوازیں موسیقی کی دھنوں کے ساتھ مل کر گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار چیخ و پکار سے کر رہے تھے۔ نائٹ کلب کا ماحول ایک جادوئی دنیا کی طرح تھا، جہاں ہر شخص اپنی دنیا میں مگن تھا اور
رات کی روانی میں بہہ رہا تھا۔ محفل رقص کی اوپری سطح پر، جہاں زائرین ہلچل سے دور، ایک علیحدہ قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند خاص مہمانوں نے پناہ گزین ہونے کا انتخاب کیا۔ زینتی بار کے ساتھ پس منظر میں سجی میزوں پر ہر حصے نے اپنی جگہ بنا رکھی تھی۔ مدھم روشنی نے جگہ کو ایک پراسرار اور دلکش کیفیت سے نوازا تھا، جہاں سگریٹ اور حقے کی نرم چمک دمک رہی تھی۔ خوشبودار دھواں ہوا میں چکر لگا رہا تھا، جیسے وہ بھی رقص کی محبت میں ہو۔ موجود مہمان اپنی پسندیدہ لذتوں میں غرق تھے۔ ان کے قہقہے اور سرگوشیوں کے نیچے کی بے قراری کے مقابلے میں ایک موسیقیت بخش رہی تھی۔ غور و فکر اور ہمدردی کے اس ماحول میں ایک نوجوان لڑکی ریلنگ کے ساتھ موجود میز کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نظر سے محفل کا جائزہ لے رہی تھیں۔